نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. ماضی کی امتوں پر جو عذاب آیا اس کے واقعات عرض کیے جا رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور پھر اس کے بعد اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا، اور جب اللہ کے عذاب نے پکڑا تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی کثرت، کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی. اور اللہ کی طرف سے پکڑ کیوں آئی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اب آگے گناہ کے کچھ دنیاوی نقصانات کا ذکر کیا ہے کہ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کی اصل سزا تو انسان کو آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا میں اس گناہ کی سزا اور اس کے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. اس میں سے کچھ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ جس طرح نیک اعمال پر اللہ تعالی اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں، اسی طرح گناہ کرنے پر سزا بھی دیتے ہیں. اور گناہوں کی اصل سزا تو آخرت میں ہوگی، جس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. لیکن احادیث طیبہ اور آثار صحابہ و تابعین سے یہ بھی ثابت ہے کہ بعض گناہوں کے نقصانات دنیا میں بھی سامنے آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں لوگوں میں گناہ کی کثرت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کی سزا صرف آخرت میں ہوگی، اس لیے دنیا میں گناہ کرتے رہو. انہیں یہ معلوم نہیں کہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. گناہ کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، اور گناہ کی نقد سزا تو یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرنے کے بعد جب دوبارہ گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی نقد سزا ہوتی ہے کہ اب اس کا دل گناہ کی طرف، برائی کی طرف راغب ہو رہا ہے اور اندر سے نیکی کا تقاضا ختم ہو رہا ہے. تو پہلی نقد سزا یہ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ گناہ کی سزا صرف آخرت میں ہوگی، یہ دھوکہ ہے. انہیں یہ معلوم نہیں کہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے اب یہاں پہ چند اس کے نقصانات کو بیان کیا. پہلا یہ فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی علم سے محروم رہتا ہے. گناہوں کی وجہ سے آدمی علم سے محروم رہتا ہے، کیونکہ علم ایک باطنی نور ہے اور گناہوں سے یہ نور بجھ جاتا ہے. اب علم کیا ہے؟ ایک نور باطنی ہے. علم ایک روشنی ہے کہ اس روشنی میں انسان اچھے اور برے کے درمیان ایک امتیاز قائم کرتا ہے، اور وہ نور ایسا ہے جو اسے ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے. وہ نور ایسا ہے جو اسے گمراہی سے بچاتا ہے. لیکن اس کے پاس علم تو ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود اگر یہ گناہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے علم کا اسے فائدہ نہیں ہو رہا، اور اس نے اس علم کے نور کو بجھا رکھا ہے. اور گناہ کی ظلمت یہی ہے کہ انسان اس علم کے فوائد سے، اس کے ثمرات سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ علم کا تقاضا کیا ہے؟ علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے.
اور اگر اس علم پر عمل نہ کیا جائے تو وہ علم نری معلومات ہے، اور نری معلومات انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں. ہاں نرا عمل تو نجات کے لیے کافی ہے، لیکن نری معلومات نجات کے لیے کافی نہیں. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں اور سوال ہوں گے کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کی قوتوں کو کہاں بوسیدہ کیا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا، تو پانچواں سوال یہ بھی ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو پہلا نقصان یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی علم کے جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اس سے محروم ہو جاتا ہے. دوسرا فرمایا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کی نحوست سے آہستہ آہستہ نیک اعمال چھوٹنے لگتے ہیں اور آدمی ان سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بڑا نقصان ہے کہ گناہ کی ظلمت اور اندھیرا یا اس کی قساوت، کدورت جب دل کے اندر پڑتی ہے نا، تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی رغبت اندر سے ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ آدمی کھانا کھاتا ہے نا، تو کھانا کیوں کھاتا ہے؟ کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ کھانے کی رغبت اندر سے ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے کہ جی کھانے کی بھوک ختم ہو گئی. کیا مطلب؟ کھانے کی رغبت ختم ہو گئی کہ کھانا تو موجود ہے لیکن کھانے کی طرف میلان نہیں ہوتا، کھانے کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اب یہ پریشان ہے. تو اس لیے آدمی جب گناہ کرتا ہے نا، اس گناہ کی بھی ایک نحوست ہوتی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ. پھر اور گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور کرتا ہے پھر اور لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اگر یہ گناہ کیا اور توبہ کر لی وہ سیاہی صاف ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب دل پر گناہوں کی ظلمت کے اثرات چھا جاتے ہیں تو نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، اور اس نیکی کی رغبت ختم ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے. کہتا بھائی نفل پڑھ کے کیا کریں گے؟ نفل اگر نہیں پڑھے تو کون سے گناہ کی بات ہے؟ تو نفل چھوڑنے لگا. اچھا اگر آج تلاوت نہیں کی تو کون سا حرج ہے؟ چلو کل کر لیں گے، تلاوت چلی گئی. پھر اسی طریقے سے ذکر اذکار، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، اگر آج نہیں کیا تو کون سی برائی کی بات ہے، کل کر لیں گے، وہ بھی چلے گئے. پھر سنن، نوافل کے بعد سنن پہ ضرب پڑتی ہے کہ اگر سنت نہیں پڑھی چلو فرض پڑھ لیتے ہیں، واجب کو پڑھ لیتے ہیں، سنت نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ تو سنت جو ہے وہ رخصت ہونے لگتی ہے. پھر اس کے بعد واجبات پر ضرب پڑتی ہے، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ فرائض بھی رخصت ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ گناہوں کی نحوست کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے گناہ اللہ نہ کرے کہ انسان سے ہو، لیکن اگر ہو جائے تو کبھی اس گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، یعنی بار بار اس گناہ کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور معافی مانگ کر اللہ سے صلح کر لینی چاہیے، پکی سچی توبہ کر کے اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. تیسرا نقصان کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر اور رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بڑا واضح نقصان ہے. اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے اسے وہ رزق تو ملے گا. اسی طرح اللہ نے جتنی عمر اس کی مقرر کر دی ہے اتنی عمر تو اس کی ہوگی، لیکن اتنا رزق مل جانا یا اتنی عمر کا ہو جانا ایک الگ بات ہے. لیکن اس عمر میں برکت کا آ جانا، رزق میں برکت کا آ جانا، یہ الگ بات ہے. برکت کب آتی ہے؟ کہ جب اپنی اس عمر عزیز کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے اندر برکت ڈال دیتا ہے.
اور اس برکت کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب زندگی میں برکت آتی ہے نا تو تھوڑے وقت میں آدمی کام زیادہ کر لیتا ہے، تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی برکت ہوتی ہے. اور کبھی اس کا عکس بھی نظر آتا ہے، اس کے خلاف بھی نظر آتا ہے کہ کاموں کا بوجھ ہے، کاموں کا انبار ہے، یہ کام بھی، وہ کام بھی، وہ کام بھی. لیکن نحوست ایسی ہے کہ کام نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا. کام کو کیا ہے؟ ٹالتا ہے. اچھا ہاں صبح کر لیں گے، شام کر لیں گے، اچھا ابھی کر لیں گے، اچھا رات کو کر لیں گے. دن گزرا، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزرا، لیکن کام ختم نہیں ہوا. کیا چیز ہے؟ کوئی گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ جس نے زندگی کی برکت کو سلب کر لیا ہے. اب وقت تو خرچ ہو رہا ہے، کیونکہ وقت تو کوئی روک نہیں سکتا. وقت خرچ ہو رہا ہے لیکن وقت کارآمد نہیں خرچ ہو رہا، یا وقت قیمتی نہیں بن رہا، اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا. اب ایک آدمی کے پاس پیسہ ہو اور وہ پیسہ خرچ بھی کرے، لیکن خرچ ایسی چیزوں کے اندر کرے کہ جس کا اس سے فائدہ کچھ نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے افسوس ہوگا نا کہ بھئی پیسہ خرچ بھی کیا لیکن اس سے کوئی ایسی کارآمد چیز نہ خریدی کہ جو اپنے کام آتی، اپنے بچوں کے کام آتی. اسی طرح سے زندگی خرچ تو ہوئی، زندگی استعمال تو ہوئی، زندگی کی برف پگھلی تو صحیح، لیکن کارآمد نہیں ہوئی، کارآمد نہیں ہوئی. نہ کوئی دنیا کا کام کر سکا، نہ آخرت کا کوئی کام کر سکا. کس لیے؟ سستی میں، کاہلی میں، ٹال مٹول میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی اور کاہلی سے اللہ کی پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ یا اللہ محتاجی سے اور کسل سے، سستی سے، یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ سستی، کاہلی، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے. کیوں؟ آدمی کو ناکارہ کرنے والی ہے، ناکارہ کرنے والی. آدمی کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے والی چیز کیا ہے؟ سستی اور کاہلی. تو گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے. یعنی گھٹنے سے مطلب کیا؟ بھئی اگر کسی کی عمر 70 سال کی ہونی ہے تو 70 سال ہی ہوگی، لیکن 70 سال وہ کارآمد نہیں ہوگی. اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس کی زندگی کی برکت اسے حاصل ہے، وہ 70 سال میں اتنا کام کر کے چلا جاتا ہے کہ دوسرا آدمی 100 سال میں نہیں کرتا. تو کیا مطلب؟ زندگی کی برکت اسے حاصل ہو گئی. جیسے بہت سے اللہ والوں کے واقعات آتے ہیں، صحابہ کے واقعات آتے ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں ایک قرآن مجید صبح ختم کرتے تھے، ایک قرآن مجید رات کو ختم کرتے تھے، اور وتر کی ایک ایک رکعت میں ایک قرآن مجید پڑھتے تھے، ایک رکعت میں قرآن مجید. اب ہم اگر اپنے اوقات کو دیکھتے ہیں اور سارے دن کے اپنے کاموں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ ہم کہتے ہیں ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت میں ایک قرآن مجید ختم ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہی بات کہ انہیں وقت کی برکت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں برزخ کے اوقات دے دیتا ہے. اب وہاں کا ایک دن تو 1000 برس کا ہوگا نا. اب اس کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی دنیا میں مل جائے تو کتنا کام کر سکتا ہے. اور نہ کرنے والا رمضان کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے. ایسے ایسے بھی نالائق کہ ایک سپارہ ختم نہیں کر سکے، قرآن مجید ختم کرنا تو دور کی بات ہے. اور ایسے ایسے لوگ بھی موجود تھے. ابھی ہمارے اعتکاف میں بھی ایسے بابرکت لوگ موجود تھے کہ صبح سے شام تک یہ قرآن مجید ختم کر رہے تھے، 2 دن میں قرآن مجید ختم کر رہے تھے، کوئی 3 دن میں قرآن مجید ختم کر رہا تھا. ایسے لوگ بھی اعتکاف میں موجود تھے. کیسے ہو رہا تھا؟ کہ نیکی کرتے کرتے وقت کی برکت ہاتھ میں آ جاتی ہے، اللہ اس وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، پھر تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہونے لگتا ہے. اور اگر آدمی اس کو برکت کو حاصل نہ کرے تو پھر سست و کاہل سو کر وقت ضائع کرنا، اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو دیمک لگا دینا، اپنی جوانی کو برباد کر دینا،
اسے کسی کام میں لے کر نہ آنا. کیونکہ جوانی جو اللہ نے دی ہے نا، اس کا مقصد ہے کہ جوانی کی کمائی اور جوانی کی عبادت دونوں چیزیں مشہور ہیں. اور جوانی کی اولاد، تین چیزیں، کہ اولاد بھی جوانی کی، کمائی بھی جوانی کی، اور عبادت بھی جوانی کی. اور آخر میں جا کے بھی کیا کر سکتا ہے آدمی؟ بڑھاپے کی عمر میں جب پہنچ جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ نہ جسم ساتھ دیتا، نہ اعضاء ساتھ دیتے. ہاں، اگر جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی ہوگی تو اگر کسی عذر کی وجہ سے اس عبادت کا سلسلہ، نیکی کا سلسلہ اگر منقطع ہو گیا یا کمی واقع ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے ثواب کو جاری رکھو، اس کا ثواب بند نہ کرو. اسی طرح جوانی کے اندر اگر کمائی کی ہے تو جوانی کی کمائی بڑھاپے میں ساتھ دیتی ہے، بڑھاپے میں جا کے کام آتی ہے. ورنہ بڑھاپے میں کون پوچھتا ہے؟ اولاد بھی نہیں پوچھتی، پھر آدمی پچھتاتا ہے. تو اس لیے جوانی کی عبادت، جوانی کی کمائی، جوانی کی اولاد، یہ چیزیں کام آنے والی ہیں. تو پہلی بات تو یہ فرمائی کہ گناہوں سے انسان کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، یعنی گناہ کی نحوست ایسی ہے. اب میں یہ بات بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک ہے رزق کا حاصل کرنا اور ایک ہے رزق میں برکت کا آنا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. مثلا ایک آدمی نے سودا بیچا، نفع کمایا، تو اس نے رزق تو حاصل کر لیا، لیکن وہ جھوٹ بول کر بیچا، وہ اس نے کم تول کر بیچا، اس نے ملاوٹ کر کے بیچا، کم ناپ کر بیچا، تو نفع تو کما لیا، لیکن وہ نفع ایسا ہوگا کہ اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ بغیر برکت کے ہوگا. اور برکت کی جو مثال بزرگوں نے دی، برکت کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے. ایک ہے نا جسم، اور ایک جسم کے اندر کیا ہے؟ روح. کہ جب تک روح جسم کے اندر ہے تو جسم کا آرامد ہے، اگر روح جسم سے نکل جائے تو مٹی کا ڈھیر ہے، کچھ بھی نہیں، کسی کام کا نہیں. پھر کوئی اس جسم کو گھر میں رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، باپ ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، کوئی بھی ہو. کہتے ہیں جلدی سے منزل پہ پہنچاؤ، کس کو؟ مردے کو پہنچاؤ. اب وہ پہلے تو عبداللہ، عبد الرحمان، ابو بکر تھا نا، اب وہ مردہ ہو گیا کہ میت کو جلدی پہنچاؤ، اس کی کفن دفن کا انتظام کرو، اس میت کے نماز جنازہ کا انتظام کرو. اب ابھی تک تو عبداللہ، عبد الرحمان تھا، اب وہ میت ہو گیا، مردہ ہو گیا. تو اس لیے اصل چیز جو ہے نا وہ روح ہوتی ہے، روح. تو انسان کے زندگی کی روح کیا ہے؟ برکت ہے. انسان کے رزق کی روح کیا ہے؟ برکت ہے. تو رزق حاصل کرے لیکن اللہ کو راضی کر کے حاصل کرے، حرام کا لقمہ حاصل نہ کرے، مشتبہ حاصل نہ کرے، جھوٹ بول کر حاصل نہ کرے، ملاوٹ کر کے حاصل نہ کرے، سچائی کے ساتھ حاصل کرے. اور سچائی میں اگر نفع تھوڑا بھی ملے اس تھوڑے پر قناعت کر لے. اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، اللہ اس تھوڑے میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ ضروریات زندگی اس سے پوری ہو جائیں گی، کسی کا محتاج نہیں رہے گا، کسی کے آگے دست دراز نہیں کرنا پڑے گا، سوال نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ سوال کرنا تو ذلت کی علامت ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ زندگی بھی اللہ کی مرضی میں خرچ کرے، زندگی کی برکت مل جائے گی. اللہ کی نافرمانی سے بچے، زندگی کی برکت مل جائے گی. رزق اللہ کی مرضی سے حاصل کرے، اللہ کی مرضی میں خرچ کرے، رزق کی برکت اسے مل جائے گی. اور جب برکت مل جائے گی تو بھائی برکت کے ساتھ پھر آدمی کثرت کا محتاج نہیں ہوتا. آج ہم نے کثرت کا نام برکت رکھ لیا ہے، کثرت کے اندر برکت نہیں ہے، برکت اللہ کی رضا میں ہے. چاہے وہ قلیل سی چیز ہے نا، تھوڑی سی چیز ہے، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، اس کے اندر برکت ہے. اس لیے کیونکہ یہ زمانہ مادیت کا زمانہ ہے، اور مادیت کی اس دوڑ میں انسان نے حلال اور حرام کے درمیان جو ایک امتیاز ہے نا اس کو چھوڑ دیا ہے. اب آج کے زمانے کا آدمی کہتا ہے جی بس مال کی کثرت ہونی چاہیے، اور یہ تو دیکھ لے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا.
تو اس مادیت کے زمانے میں اپنی زندگی کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ لقمہ حلال کا لینا ہے، زندگی کو اللہ کی اطاعت کے اندر خرچ کرنا ہے. بس دو کام انسان کر لے، اللہ زندگی کی برکت بھی عطا فرما دے گا، یعنی زندگی کو کارآمد بنا دے گا، اور اسی طرح سے رزق کی جو برکت ہے اللہ وہ عطا فرما دے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نستعينك على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ سب کے رزق میں، اعمال میں، گھر بار میں، آل اولاد میں یا اللہ خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ زندگی کی برکت بھی ہمیں عطا فرما اور رزق کی برکت بھی یا اللہ ہمیں عطا فرما. بے برکتی کے یا اللہ جو بھی اسباب ہیں اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ رزق حلال عطا فرما، کشادہ عطا فرما، برکت والا عطا فرما، آسان عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا. لوگوں کو راحت اور خوشیاں یا اللہ عطا فرما. مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما. یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما. یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما. یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع اور تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما. دارالقرآن کا قیام یا اللہ آسان فرما. یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما. ہر قسم کے موانع سے، رکاوٹوں سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما. یا اللہ اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما. یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما. یا اللہ دارین کی بھلائیاں عطا فرما. ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اہل غزہ پر یا اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما. یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما. ان کی ہر ضرورت کی غیب سے کفالت فرما. ضروریات زندگی کی رسائی یا اللہ ان تک آسان فرما. یا اللہ ان ظالم
اور غاصب یہود کو تباہ و برباد فرما، بے نام و نشان فرما، یا اللہ نشان عبرت بنا، ان کے ناپاک وجود سے ارض مقدس کو پاک فرما، اس ارض انبیاء کو یا اللہ پاک فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين برحمتك۔